इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पुलिस ने किस तरह से इंसानियत सोच सलूक किया है फवाद चौधरी के साथ। क्या रवैया रखा गया, क्या मुजालिम ढाए गए। फवाद चौधरी ने अदालत को क्या आप बीती सुनाई है। पेशावर के अंदर जी एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। जोर की नमाज हो रही थी, बम धमाका हो गया, पौने 200 जख्मी हो चुकी हैं। इस वक्त तक 40 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम है, वहां पुलिस नाकाम है, जो काम है उसमें नाकाम है। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स, सहाफी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इमरान खान, पीटीआई, तमाम सियासी लीडरान, उन पर किस तरह से तशद्दुद करना है वो इनको आता है। आज अदालत के अंदर भी सहाफियों पर जो तशद्दुद और जुल्म किया गया है उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। खान साहब के खिलाफ वारदातें तेज हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा मेरे पास खबरें हैं आज के दिन की, वो भी बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जी, फवाद चौधरी को सुबह 8:30 बजे कहा गया पेश किया जाएगा, नहीं किया गया। कहा गया 11:30 बजे पेश करेंगे, नहीं किया गया। फिर जनाब कहा गया 3 बजे पेश करेंगे, नहीं किया गया। बिल आखिर इंतजार करवा के अदालत की भी बस नहीं चला, अदालत को भी वो खातर में नहीं लाए, तो 3:30 बजे फवाद चौधरी को फिर पेश किया गया। यानी किसी को नहीं पता था, ना अदालत को पता, ना पुलिस को पता, ना फवाद चौधरी की बीवी को पता, फैमिली को पता। उनके भाई बहुत बड़े वकील हैं, फैसल फरीद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी नहीं पता। इवन वो तो सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख चुके हैं कि हजूर जाग जाएं, आंखें खोलें, सियासी लीडरान, जमहूरियत का मजाक उड़ रहा है और नींदें पूरी हो गई तो उठ जाएं, सो मोटो ले लें। खत भी लिखा गया है, किसी को कुछ नहीं पता था फवाद चौधरी किधर है। फिर बिल आखिर पेश किया गया, वो फुटेज साथ साथ इस वीडियो के अंदर आप देखते रहिएगा कि जैसे फवाद चौधरी को लाया गया, जैसे धक्के लग रहे थे, और उसी धक्कम पेल के अंदर सहाफियों पर भी पुलिस चढ़ गई, सहाफियों को भी पकड़ लिया और उनकी भी फैंटी लगाने की कोशिश की। वो तो भला हो, सहाफी मुतहद हो गए, उन्होंने फिर कहा और फिर पुलिस को माफी मांगनी पड़ गई। वरना पुलिस तो पता नहीं झाके उतर चुकी है, जाके ही ले गए ने कि जिसको चाहो पकड़ लो, जिसको चाहो मारो। कौन कोई पूछने वाला है, कौन किसी का हिसाब लेगा। किसी का बाप भी पुलिस से या नामालूम से किसे पूछ सकता है। बनाना रिपब्लिक है, कानून आइन का नाम नहीं, आइन मुअत्तल हो चुका है, आइन मुअत्तल हो चुका है इस मुल्क के अंदर। डॉलर बेकाबू हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, दहशतगर्दी हो रही है, और रजीम चेंज के अंदर ये जो बदमाशियां है वो मजे लूट रही है। तो लिहाजा फवाद चौधरी को पेश किया गया। उनसे पूछा गया आप पे तशद्दुद तो नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने कहा तशद्दुद तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले 6 दिनों के अंदर मुझे सोने नहीं दिया गया। वो कहते हैं 2.5 घंटों से ज्यादा नहीं सो सकाऊंगा एक दिन, यानी 24 घंटों में इंसान को 8 घंटे सोना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं चले 6 घंटे भी सो ले तो फिर भी बंदा। वो कहते हैं 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोने दिया गया। और फिर क्या इबरतनाक सलूक किया गया। वो कहते हैं सर्दी के अंदर मुझे रखा गया, मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर, वो गाड़ी होते हैं ना डाले, जो वीगो डाले होते हैं, उसके पीछे वो सिक्योरिटी के लिए वो कुर्सियां लगी होती हैं, उन पर बिठा के मोटरवे पर और ट्रैवल कराएगा। वो कह रहे मुसलसल 48 घंटों पे मुझे सड़कों पर रखा गया। मुझे ये बताएं कोई अदालत, कोई पुलिस वाला जब जुडिशियल रिमांड है, ये जिस्मानी रिमांड है, उसका मतलब ये कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है जो सड़कों पे हो रही है? ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है जो डालों के पीछे बिठा के हो रही है? ये टॉर्चर है, ये बदतरीन तशद्दुद है। कोई भी गैरतमंद माशरा जहां कानून और आइन मुअत्तल नहीं होता, वहां ऐसा इंसानियत सोच सलूक नहीं होता। और चाहे ये किसी भी जमात के मेंबर के साथ हो, ये सिर्फ पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा कि पुलिस को पता ही नहीं है कि कहां पे है, पुलिस को इल्म नहीं है कि कहां पे है, और ये सलूक हो रहा है। सोने नहीं दिया जा रहा, फिर जो सड़कों पे घुमाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये फिर इस सब के बावजूद जो मुझे एक चीज अच्छी लगी, फवाद चौधरी ने कहा मैंने बयान दिया है, अपने बयान पर कायम हूं, किसी का बाप भी मुझे झुकने पे मजबूर नहीं कर सकता। हम किसी वक्त के यजीद की बैत नहीं करेंगे। ये बड़ी बात थी कि तोड़ लेंगे, मकसद यही था ना। वो जेल से निकाल के दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का मकसद ये था ना, इतना दबाओ, इतना टॉर्चर करो, तोड़ दो बंदे को, तोड़ दो, खान के पीछे हट जाए। लेकिन सियासी वर्कर्स कहां इन चीजों से पीछे हटते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं निजाम के खिलाफ खड़ा हुआ हूं,
میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, میں ہواؤں کے رخ سے کے مخالف کھڑا ہوا ہوں, اور مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. لو اور جگا لو اور تشدد کر لو, اور ٹھنڈے سردیوں کے اندر بارش آج اسلام آباد کے اندر کل بھی ہوئی اور آج بھی بارش ہو رہی ہے, اس کے اندر ذلیل کر لو. کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. دوسری طرف جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے, یہ بڑی افسوسناک ہے کہ اس طرح سے وہ آج بیوی بھی میں نے دیکھی ویڈیو فواد چودھری کی, اہلیہ ہبا چودھری صاحبہ, انہوں نے اپنی دونوں معصوم بچیوں کی تصویر پکڑی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. کہتی ہیں کہ یہ بچیوں سے باپ نے ان کا ملا, اور بھائی بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے فیصل فرید, وہ بھی کہہ رہے تھے میرا بھائی بہت بہادر ہے, وہ چٹان کی طرح کھڑا رہے گا. وہ کہتے ہیں میں بڑا جانتا ہوں میرا بھائی ہے, وہ تمہارے سامنے جھکے گا نہیں. اگر تم سمجھتے نا کہ وہ جھک جائے گا تو وہ تمہارے سامنے کبھی بھی نہیں جھکے گا. اب نمبر 1 بڑی جلدی سے میں نے پشاور دھماکے پہ بات کر لوں, پھر آپ کے سامنے خبریں رکھوں گا. اور بھی زور کی نماز کا وقت تھا, مسجد کے اندر اچانک بلاسٹ ہوا, 1000 کے قریب نمازی نماز پڑھ رہے تھے. یہ اپنا پولیس لائنز پشاور کی مسجد تھی, جامع مسجد, اور اب تک جو خبر سامنے میرے ٹی وی پہ چل رہی ہے اس وقت کوئی 40 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں, اور 167 سے 170 کا نمبر ہے زخمیوں کا, اور ابھی بھی ملبے سے لوگ نکالے جا رہے ہیں. وہ ملبہ جو چھت گری ہوئی ہے نیچے جو ہے ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بلاسٹ تھا, اگلی صف کے اندر ہوا. امام مسجد صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ دھماکہ ہو گیا, افسوسناک ہے. ایک ٹویٹ میں نے دیکھا گریدہ فاروقی کا. گریدہ فاروقی کہتی ہیں, جو ایک خاص طرف اشارہ کرتی ہیں, کہ یہ دھماکہ ہو گیا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ الیکشن تو اب نہیں ہوں گے. اور پھر کچھ اور صحافیوں کے کچھ دوستوں کے ٹویٹ دیکھے, یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ توجہ ہٹاؤ. میں ایسا نہیں کرتا, کہتا جو بھی ہوا افسوسناک ہے, دشمن اس کے اندر ملوث ہے. لیکن ایک خاص طرف گریدہ فاروقی نے اور کچھ دیگر لوگوں نے اشارہ دیا. انہوں نے کہا نمبر 1 تو توجہ ہٹاؤ, ساری توجہ میڈیا ادھر لگ گیا. نمبر 2 گریدہ فاروقی نے کہہ دیا کہ ان حالات میں الیکشن تو نہیں ہو رہے کے پی کے اندر. اگر اتنا بڑا بلاسٹ ہوگا, شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. شہباز شریف صاحب پہنچے, گورنر صاحب پہنچے, پہنچنا چاہیے. سیاسی قائدین کو کھڑے ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ. خان صاحب کو ظاہر ہے وہ بیمار ہے, نہیں جا سکتے, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت باقی محمود خان نے اعلان کر دیا کہ خون کا احتیاط دے. اور مجھے جتنے بھی کے پی کے سے لوگ دیکھتے ہیں, مجھے بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کے بہادر ہمارے بھائی دیکھتے ہیں, تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ بلڈ دے سکتے ہیں, خون دے سکتے ہیں, آج اپنے بھائیوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں تو آگے بڑھیں, ان کی زندگیاں بچائیں, خون کا احتیاط دیں. اور کچھ نہیں ہوتا, خون دینے سے کوئی بندہ نہیں مر جاتا, کسی کی زندگی بچانا یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے. تو یہ لوگوں کی مدد کریں. تو یہ جناب ایک خاص طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ شاید توجہ ہٹاؤ پروگرام ہے, یا کوئی امریکہ کی کوئی معاملات ہیں, کوئی دہشت گردی کو کچلنا ہے, یا کیا کرنا ہے, اور یا پھر الیکشن ڈیلے کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اچھا جی, یہ تو ایک ہو گیا. زرداری نے خان پر جناب آج نوٹس بھیجا ہے خان کو, اور کہا ہے کہ 14 دن کے اندر مشروط غیر مشروط معافی مانگو, اور ورنہ 10 ارب ہرجانے کا کیس کروں گا. لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے عمران خان کو کہ یہ عمران خان نے میرے خلاف جو بیان دیا ہے, الزام لگایا ہے کہ آصف زرداری نے کچھ ٹیررسٹ تنظیموں کو جو ہیں وہ پیسے دیے ہیں تاکہ عمران خان کا قتل ہو سکے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ایجنسیاں بھی ملوث ہے. یہ چند دن پہلے خان نے یہ اعلان کیا تھا. یو اے ای کے صدر نے جی پاکستان آنا تھا, با عزت با ملاحظہ ہوشیار, اسلام آباد بند کر دیا. کسی ملک میں نہیں ہوتا ہوگا کہ کسی بیرونی لیڈر نے آنا ہو اور یہاں پہ چھٹی ہو جائے, سب بند کر دیا گیا چھٹی. اور انہوں نے کہا وہ یہاں پہ موجود ہیں, ایک ہفتے سے رحیم یار خان یہ ان علاقوں کے اندر بھاولپور کے اندر وہ آئے ہوئے ہیں, وہاں اپنی زمینوں پر وہ جو ہے وہ شکار شکور کھیل رہے تلور شلور کا, تو وہ موجود ہے, ادھر ہی ہیں وہ. لیکن انہوں نے کہا اسلام آباد چھٹی کر دی ہے, اور خیر ہے, انہوں نے کہا موسم خراب ہے, کل دیکھا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا. وہ اسلام آباد نہیں آئے. یعنی جب غلام قومیں اپنے سے 1000 دفعہ چھوٹا ملک, اس کا صدر آ رہا ہے, بھیک چاہیے نا, چھٹی کر دی. اس نے کہا نہیں میں آتا, نہیں آتا, اور نہیں آئے, اور یہاں چھٹیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب وہ بھی ہمارے جو معزز مہمان ہیں, وہ وہاں سے آنا تھا, پاکستان سے ہی آنا تھا, آئے ہوئے ہفتے سے پاکستان, لیکن اب آفیشیل دورے پر پاکستان سے ہی پاکستان اسلام آباد آنا تھا, اور یہاں پہ چھٹی کی گئی تھی. لہٰذا جی یہ خبریں بہت زیادہ ہیں, میں جلدی کوشش کرتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی گئی تھی, آج اس کی سماعت ہوئی الیکشن کے حوالے سے. جسٹس جواد صاحب نے سماعت کی, اور اس کے اندر کہا گیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروائیں, ورنہ آئین کی یہ ظاہر آئین بحال نہیں ہے ویسے بھی, اور آئین بحال رہے گا بھی نہیں. تو اس پہ جسٹس جواد نے کہا کہ ہم جانتے ہیں
کہ کیسے عمل کروانا ہے، اور پہلے بھی خیر انہوں نے کہا تھا اور فواد چودھری کو پیش نہیں کیا گیا تھا، لیکن آج الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ اب امپورٹڈ کو الیکشن کی طرف تو جانا پڑے گا، کیونکہ یہ بڑا سالڈ کیس ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر لگ چکا ہے۔ فواد چودھری کے تمام کیسز کی تفصیلات بھی لاہور ہائی کورٹ نے طلب کر لی ہے۔ شیخ رشید صاحب کا واقعہ، آج ان کی جو لال حویلی ہے اس کو سیل کر دیا گیا۔ شیخ رشید پوری رات کبھی ادھر چھپتے رہے، ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی مارے جاتے رہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد جب یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ کریں پریس کانفرنس بھی شیخ رشید صاحب، لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی جو پنڈی برانچ ہے وہاں پہ کیا تھا اپلائی، تو ڈی سیل کر دیا گیا ہے لال حویلی کو، اور ڈالر آج مزید 7 روپے مہنگا ہوا ہے کچھ پیسے، اور 270 روپے کا اب $1 ہو چکا ہے۔ اور یہ ہے امید سحر، وہ جو امید سحر آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، امید سحر آ گئی ہیں لاہور، تو اب ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ شاید خاقان عباسی بھی جناب حکومت سے ناراض ہیں، بلکہ مریم نواز سے ناراض ہیں کہ مریم نواز کو جو چیف آرگنائزر لگایا گیا تو ان سے وہ مشورہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جناب معاملات ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور انتہائی میں کہتا ہوں کہ یہ جب ہمارے اداروں کو ریاستی اداروں کو جس میں ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں، لوگوں کو اٹھا لینا ہے، کپڑے اتار دینے ہیں، ساری اطلاع رکھنی ہے، کون سیاستدان کس کے گھر سے نکلا ہے، کس کے گھر میں گیا ہے، ریکارڈنگیں بھی کرنی ہیں، لیکن یہ سیکیورٹی ایجنسی کی آج ناکامی ہے۔ کتنا بڑا بلاسٹ ہو گیا، وہ کام نہیں کرنا، پولیس نے بھی وہ کام نہیں کرنا جو ذمہ ہے، ایجنسی نے بھی وہ نہیں کرنا، اداروں نے بھی وہ نہیں کرنا، جو ان کے ذمہ نہیں ہے نا وہ کریں گے۔ تو یہ اس ملک کے اندر جناب گنڈا گردی ہو رہی ہے۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اللہ ہی رحم کر سکتا ہے۔ ہم نے تو چیخ کے پچھلے 8-9 مہینوں گلے پھاڑ لیے ہیں۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرے، کسی کو ترس آئے۔ ویسے تو بیڑا گرک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مزید حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی کوئی امید ابھی مجھے تو کم سے کم نہیں ہے۔